کہ دہشت گردی کے خلاف جو بھی اقدامات کرنے پڑے صوبائی حکومت وفاقی حکومت مل کے لے، لیکن اس میں لارج سکیل ڈسپلیسمنٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لاکھوں لوگ دربدر ہو جائیں، گھروں سے اپنے نکل آ کے ان کو آپ کیمپوں میں ٹھہرا دیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ مہینوں تک سالوں تک وہ ادھر بیٹھے رہیں گے. سردیاں آ رہی ہیں اور ان کا پھر واپسی کا کوئی پلان نہ ہو، ان کی کمپنسیشن نہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہو اور وہ مل بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہاں سے کوئی صاحبان اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہم تو ملٹری آپریشن کریں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، ایسے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ملک ایسے چلتے ہیں، سیاست ایسے ہوتی ہے. ہم دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ نہ ہو، بے گناہ لوگ نہ مریں، بچے، خواتین، بوڑھے، یہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. اور اگر کہیں غلطی سے ہو بھی جائے، اول تو ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں سے ہو بھی جائے پھر بھی اس کو پراپر انکوائری ہو کے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں اور پھر ہم ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کریں. ان چیزوں پہ ہمیں صرف اختلاف ہے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز، گورنمنٹ مل بیٹھ کے صوبے کے امن کے لیے حل نکالیں اور دیر پا ہو اور امپلیمنٹیبل ہو اور پریکٹیکل ہو. بہت شکریہ. آپ اچھا سر یہ بتا دیں آپ بات کریں گے. اچھا میں صرف ایک بات کروں گا کہ جو جنید خان اور چیف منسٹر کا FIR ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ ان پہ FIR کاٹتے ہیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، الیکٹڈ ہیں. ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد، ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں عمران خان سے ملے. ان کے پاس کورٹس کے آرڈر ہیں. جمہوری طریقے سے بھی، جیل مینول کے حساب سے بھی چیف منسٹر کا اور ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کے ملے. تو اگر اس طریقے سے آپ FIRs کرتے جائیں گے، رکاوٹیں پیدا کرتے جائیں گے، بلیم گیم چلتی رہے گی، تو یہ ملک کا نقصان ہوگا، ٹکراؤ ہوگا جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان ہتھکڑوں سے باز آ جائیں اور FIRوں سے کچھ نہیں ہوتا. خواہ مخواہ تلخی اور بڑھے گی، تلخیاں بڑھنے سے فاصلے بڑھیں گے، مشکلات بڑھیں گی. جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی. تھوڑا سا سوچ سے چلائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سر کیسر صاحب یہ بتاتے بنیادی طور پر آپ اور آپ 27 ترمیم پہ بھی آپ نے بات کی. 27 ترمیم پر اگر اسی طرح جیسے 18ویں ترمیم کی طرح کوئی ڈرافٹ نہیں تھا، کوئی ترمیم نہیں تھی، کوئی آرٹیکل نہیں، کوئی تجزیے، سب جماعتوں کو کہا تھا کہ اپنے ورکنگ پیپر لے آئیں اگر آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنتے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ عاطف خان صاحب آپ نے جو بات کی بدامنی کی، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل ہیں، مشکلات، آپ کے واضح بیانیے بھی نہیں ہیں. آپ تذبذب کا شکار، ایک طرف یہ کہتے ہیں اپنے چنوں، دوسری طرف آپ کی حکومت آپریشن جاری رہتے ہیں. اس واضح موقع کو بتائیں کہ اپنے ریٹ کب قائم کریں گے آپ خیبر پختونخوا حکومت کی؟ شکریہ سر. جی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئین کوئی مطلب یہ اس کے ساتھ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، آئین ایک بہت مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور جب بھی 1973 آئین جب انہوں نے ڈرافٹ کیا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز وہ اپوزیشن کی تھی. اس وقت بھٹو نے تمام اپوزیشن پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس سے ڈاکومنٹ بنائی اور اس طرح 18 امینڈمنٹ کی. اور اس میں لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتے ہیں، کنسنسس بننے کے لیے ایک پورا برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں. تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو بہت ظلم ہے. آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ایک پوری پروسیس سے گزارے تاکہ اس کے اوپر آپ کا ایک جوڈیشل طبقہ، آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے اوپر پورا اپنا نقطہ نظر دے دے. تو یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے نا ہے اس میں یہ بہت نامناسب ہے، بہت ظلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی یہ پیپل پارٹی کورٹ میں ہے. پیپل پارٹی کی جو بانی بھٹو وہ اس کا خالق ہے اور انہوں نے بنایا تھا. اس کی
اس کا نواسا شاید اس کا بنیاد بن رہا ہے کہ آئین کو ختم کر رہا ہے. اور ابھی جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے رات کو جو ہے نا ٹویٹ کرتے پھر کہتے پھر میٹنگ جاری ہے, پھر ہوگا کہ اچھا ایک دو پوائنٹ پہ اور بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. پیپل پارٹی یا عوام کی سیاست کرے گی یا یہ درباری سیاست کرے گی, ابھی ان کی مرضی ہے. اگر اس میں بھی یہ عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بلاول بھٹو بائے بائے, تمہارے سیاست میں پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. تو جو بڑی بڑی تقریریں اور لمبی لمبی تقریریں, وہ آپ کی والدہ جو بہادری سے لڑی ہے اس نے اپنی سیاست کو بچایا ہے. آپ کا نانا جس طرح اس نے اسٹرگل کی اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ وہ کرتے ڈاکومنٹ اس قوم کو دیا, آپ اس کو ختم کرنے میں تلی ہوئی ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اگر وہ کڑے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست زندہ ہوگی. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور باقی بات جو ہے نا آپ کی وہ بھی میں سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ جو آپریشن ہے, ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی طور پر جو آپریشن کا تصور ہے کہ آپ پوری آبادی کو آئی ڈی بی بنائیں, اس کو جو ہے نا آپ بڑے لیول پہ اس کی ڈسپلیسمنٹ کروائیں. اس کی وجہ سے 21 آپریشن ہو چکی ہے. وہ 21 آپریشن کی نتائج کیا نکلے؟ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ ہمارا مطالبہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, مکمل خاتمہ ہو, لیکن اس کے لیے جو میکینزم ہے ظاہر ضرورت اس کی ہے کہ آپ جو کریں صوبائی حکومت ہو, پولیس ہو, لوکل کمیونٹی ہو, لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, اور ایک مشاورت سے امن و امان کے لیے ایک پالیسی ہو. یہ جب سب مل کے نہیں کریں گے, اس لیے تو ہم نے یہ کانفرنس بلایا ہے. اور اس کانفرنس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے. اس کے لیے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کی لیڈرشپ کو بلایا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پالیسی بنائیں جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو, جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو, جو صرف حکومت کی نہ ہو, بلکہ قومی پالیسی ہو اور پوری صوبے کی عوام کی پالیسی.